احسان فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا اور بڑا احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کلمے والا بنا یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے اس والا بنا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا کا انکار کیے بیٹھے ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو رب کو تو مانتے ہیں رب کی نہیں مانتے اس میں مسلمان کرنے والے بھی ہیں آج ہم یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے میرا خالق اللہ ہے میرا پیدا کرنے والا وہی رب ہے جس نے سارا جہان بنایا لیکن دیکھنا یہ ہے اس رب کے حکم کو ہم کتنا پورا کریں اس پہ بھی پتہ چلے گا کہ رب کو ہم مانتے ہیں لیکن رب کی نہیں مانتے رب کی ماننے والے ہوتے تو یہ مسئلے ویران نہ ہوتے چاہیے تو یہ مسئلے آباد ہوں بازار ویران ہو یعنی ضرورت کے مطابق جایا جائے اور ضرورت کے مطابق جو چیز بھی لی جائے آج زیادہ پسند جو کیا جاتا ہے وہ بازار کو جو اللہ کو پسند نہیں وہ یہ مسلمان کلمہ کو پسند کرتا ہے حکم ہے رات کو جلدی سو جاؤ فجر میں جلدی جاگ جاؤ اور میرے محبوب کو جو رب فرما رہے ہیں میرے محبوب آرام کرو رات کو جلدی اور پھر کچھ دیر کے بعد جاگ جاؤ بیدار ہو جاؤ چادر اوڑھ کے سونے والے بیدار ہو جاؤ آج اس کا امتی نماز فجر میں آنے کے لیے تیار نہیں تو خیر رات کو جا کر دیکھو اب تو خیر حکومتی کچھ نظام ایسا چلا بیچ میں بھائی رات کو جلدی لاک ڈاؤن ہے کم کر دو حکومت کے گھر پر جلدی دکان بند کی لیکن اس رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے رات کو جلدی نہ سویا تاکہ صبح میں جلدی جاگ جاؤ تو معمول ہمارا ملتان کا یا ہر شہر کا ہی ایسا ہی ہے اب تو دیہاتوں میں جا کے دیکھو رات 12 1 2 بجے تک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دکانیں کھلی ہیں نظام چلا رکھا ہے بھائی کیا ہے جن کو گرمی ہے رات کو دکانداری زیادہ ہوتی ہے رات کو کچھ دیر یعنی عشاء کے بعد نکلنا شروع کرتے ہیں فریجوں کو والے بھی اور آپس میں یعنی کام کاج سے آیا اور جو گھر والوں کو لیا تو بھی گھوم پھر گیا گھومتے پھرنے گئے آدھی رات کو واپس آئے اب بتاؤ جو بندہ رات کو گھوم پھر کے آئے گا 1 2 بجے وہ فجر کی نماز کے لیے کیسے یا جو میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا جو ساری رات یہ لانت لے کر بیٹھا رہا چلاتا رہا اچھا پھر اتنا بھی نہیں اس میں اتنا مگن ہو جائے گا ابا بلا رہا ہے اماں بلا رہی ہے گھر بھائی بلا رہے ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں خوشی میں لگا ہوا ہے اب تو بلکہ ایک اور آگے دکانوں پہ لگا دیا تاکہ باہر والے والوں کی سنائی اسی میں لگے رات گزار دی پتہ نہ چلا کتنی رات ہو یہ کچھ دن پہلے میرے پاس آیا نوجوان تو کہنے لگا کہ رات کو میں بس مجھے نیند نہیں آتی میں موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہوں وہ بیٹھے رہتا ہوں پتہ نہیں چلتا رات 3 4 بجے سے اس کی بات ہو جاتا ہوں اب میں نے دیکھا میں نے کبھی نوجوان یہ بتا جب تجھے نیند نہیں آ رہی تو کلمہ پڑھتا دوسری پڑھتا باوجود ہو کر تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ جاتا میں دیکھتا تجھے کیسے نیند نہیں آتی اچھا ایسا نہیں ہے یہ زبانی جو بھول آتی ہے تو لیٹ کے شروع کر میں قسم کھا کے کہتا ہوں میری ضرورت مکمل نہیں ہوگی مجھے نیند آ رہی جب تم اس کو چھوڑ کے شیطانی چرخے میں لگا تو پھر تجھے کیسے نیند آئے نوجوان ایک بچی کچھ دن پہلے میرے پاس بات گزار کے آئی وہ کہنے لگی میں رات کو مجھے نیند نہیں آتی میں گولیاں کھاتی ہوں عمر کتنی ہے 25 سے 28 سال 30 سال لگا لو ہاں یہ سمجھ آتی ہے کوئی ضعیف ہو گئی 30 40 50 60 70 سال کے قریب عمر ہو گئی گھریلو کوئی پریشانی ہے بچیاں جوان ہیں بچے جوان ہیں رشتے نہیں ہوتے گھر والا نہیں ہے
اس بھائی کو پریشانی میں آ کر اس طرح کی کوئی حرکت کرے تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ بھی نہیں سمجھ آتی ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ اس کے رسول کے حکم کو پورا کرے، اس کی بچیوں کے لیے رشتے بھی آئیں گے، اس کے بچوں کے لیے بھی رشتے آئیں گے، اور سارا نظام صحیح ہوگا، تاکہ اللہ کے حکم کو پورا نہ کرے، جو اللہ کے حکم کو چھوڑے اور نبی کے طریقے کو چھوڑے وہاں کیسے سکتا۔ تو خیر میں اب یہ کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہم نے کرنا وہ ہے جو میرا اللہ کا، جو میرے اللہ کا حکم ہے، جو میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کیوں کر کیا فرمایا کہ تھوڑا بڑھ میں آگے زیادہ بڑھتا ہوں، تو ایک برشتہ میں ہاتھ لاتا ہوں، تو تھوڑا چل گیا میں دوڑ کے آتا ہوں، میں تیرے اتنا قریب ہو جاتا ہوں تو ایک الفاظ کہہ سکتا ہوں۔ اس لیے فرمایا او میرا بندہ، رات کا وقت آئے، تنہائی آئے اور رات کو تو وضو کر کے مصلی پہ آ جا، آ کر مجھے پکارنا شروع کر۔ رب کعبہ کی قسم میرا رب کرتا ہے سارے سو جائیں گے، اتنی جلدی تجھے کوئی بھی جواب نہیں دے گا جتنی جلدی جواب میں دیتا ہوں، اتنا جلدی جواب تجھے کوئی بھی نہیں دے گا۔ رات کے وقت وہ گھر والے سو رہے ہو، کولر پنکھا چل رہا ہو یا اے سی چل رہا ہو، وجہ سے سو رہے ہو، تو آواز دیتا رہو، اللہ نہ کرے تجھے کہیں کوئی سر میں پیٹ میں کسی جگہ پہ درد ہو، تو تکلیف میں ہو، گھر والی کو آواز دے، بچوں کو آواز دے، وہ کہیں نیند میں ہو، وہ تیرا جواب نہیں دیں گے۔ میرا رب کہتا ہے تو مجھے ایسا پکار، دل میں پکار، میں تیری اس پکار کو بھی سنتا ہوں، مجھے زور سے پکار میں پھر بھی سنتا ہوں، اور سارے مل جاؤ، سندھ والے، پاکستان والے، بلوچستان والے، ملتان والے، حتیٰ کہ یہ عبداللہ ٹون والے، چھوٹی بستی والے، یہ بھی ہو جائے، سارے جگہ جمع ہو جائے، پھر آپ کو اپنی زبان میں سرائکی، اردو، پنجابی، یعنی جو بھی زبانیں ہیں سب ایک جگہ جمع ہو کر مجھے پکارے، اور میں سب کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور تمام کی ضروریات کو پورا بھی کرتا ہوں۔ میں ہوں رب وہ جس کی بیان شان یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو میں ساری چیز کو بنا ہے، فرمایا کل من علیہا فان، ہر سے بنا ہو جائے گا، بچے کا کچھ بھی نہیں، بچے کی اللہ کی ذات ایک، اور اسی کو چھوڑا ہوا ہے، اسی کے ساتھ بغاوت ہے، اس کے پاس جانا ہے اور اس نے بلانا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کب بلانا۔ ہمارے محلے میں ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، یہاں بھائی سموسے لگاتا بھائی آتی سنا بھی صبح اور اس نے اپنی کاروبار والے کے لیے ریڈی وغیرہ لگائی ہے، پانی شانی بھی لگایا ہے، سب کچھ، اور گرا وقت آ گیا، ٹائم اتنا ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، ٹائم اتنا ہے، سانس آ رہا ہے تو یہ جہاں نہ آیا تو وہ جہاں، بس فرق ہے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے، میں نے تو دیکھا، آپ نے بھی شاید، آپ میں سے زیادہ عمر والے بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، جو قبرستان کے اندر جا کر دیکھو وہاں کٹیاں لگی ہوئی ہیں، یہ 50 سال عمر والا، یہ 60-70، یہ 80، یہ 20، ایسا بھی ہے ایک دن کے بچے کی بھی ہوئی۔ اب ایک دن کا بچہ جو ہے اس نے کیا دیکھا دنیا میں، یا کوئی 20-30 سال کا، جیسے میرے بھائی کا 23 سال کا، اللہ کے راستے میں گیا، 4 ماہ لگے، لڑکوں ہاتھ لگے، وقت آ گیا، جوانی میں ہی چلا گیا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہیں تمہیں غم پریشانی آ جائے، تمہارا جوان چلا جائے تو دیکھ لینا میرے محبوب کا ابا بھی تیری ساتھ ہوگا، پھر تمہیں خبر آ جائے گا۔ کسی کی جوان بہن بیٹی بھی چلی جائے تو اس کو چاہیے وہ سوچے میرے محبوب کی والدہ محترمہ بھی کم کر دے، اور کسی کا درمیانی عمر والا چلا جائے تو وہ یہ سوچ لے میرے محبوب کا چچا بھی درمیانی عمر میں، میرے کون دادی بزرگ کو چلا جائے تو میرے محبوب کا دادا بھی۔ اس لیے فرمایا اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ کیا خوب کہا، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا
راستہ ہی چل چلوں کا ہے، ذرا سنبھل کے چل، سنبھل کے چل، قدم اپنے ایسے رکھ آرام آرام سے، اکڑ نہ کر، غروری نہ کر، اور یہ نہ تکبر کر کہیں ہم 5-6 بھائی ہیں، میرا قبیلہ بہت بڑا ہے، ہم ایسا کر دیں گے ایسا کر دیں گے۔ میرا رب کہتا ہے جب میں پکڑنے بھی آتا ہوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، جب میں پکڑتا ہوں کہ چھڑانے والا کوئی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے ہماری بستی کے اندر اور بھی آنا جانا بہت ہوتا ہے، 2-4-5 جن کے بھائی ہوں تو وہ بڑے آ کر کے چلتے ہیں، بڑے ہوتے اوپر کرتے ہیں، ہم تو یوں کرتے ہیں، ہم تو یوں کرتے ہیں، اور بھائی کچھ بھی نہیں کرتے۔ کیا کہنے والے نے خوب کہا، نہ مان والے نہ وار ساتے رب بیوارت کر مار۔ اس نے فرمایا زندگی جو ہے اللہ نے دی ہے، موقع دیا ہے، آج اس کو غنیمت جانتے ہوئے اچھے کام کر لو۔ یعنی اچھے کام کیا کرنے ہیں؟ اللہ کے تمام حکم کو پورا کرنے کی۔ میرا بندہ تو کوشش کر، سارا پورا میں کر دوں گا، تو کوشش تو کر، اور کوشش ہی نہ کرے۔ فجر کے نماز کا وقت ہو، میں اندر سویا رہوں، باہر نہ نکلو۔ بھائی نماز کے لیے تو کوشش کر، وضو کر، اللہ کے گھر کی طرف آ۔ تیرے آنے کو اللہ نے عبادت بنا دی، تیرے سونے کو اللہ نے عبادت بنا دی۔ فرمایا میرے محبوب کے سنت کے مطابق طریقے سے تو سو جا، تیرا سونا بھی عبادت بن گیا۔ فرمایا باوضو ہو کر سو جا۔ فرمایا ایک فرشتہ ایسا ہے جو آ کر وہ کھڑا رہے گا اور وہ سویا رہے گا، وہ تیرے لیے نیکی لکھتا رہے گا۔ تیرا سونا عبادت بنا یا نہ بنا؟ محبوب کے طریقے پہ سو جا۔ اب فرمایا میرا وقت آ بھی گیا، مثال کے طور پر اٹیک آ گیا، بخار آ گیا، بیماری کی حالت آ گئی، ویسے ہی وقت آ گیا، اب تمہیں جانا تو ہے اس دنیا کو۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اور میرے فرشتے اسرائیل جا فلاں فلاں شخص کی روح قبض کر کے لیا۔ وہ عرض کرتا ہے ٹھیک ہے میرے اللہ، آپ کے حکم کو میں پورا کرتا ہوں، اس کی روح قبض کر کے لے آؤں گا۔ اور اللہ یہ تو سویا ہوا تیرے محبوب کے طریقے پہ ہے۔ فرمایا جا کسی کی روح قبض کر کے لیا، اس کا سونا بھی عبادت بنا دوں گا۔ یہ میرے محبوب کے طریقے پہ سویا ہوا ہے، اس کی موت شہادت والی لکھ دوں گا، شہادت والی۔ فرمایا جو اس طرح چلا گیا اور وہ شہید ہے، شہید کو کہا قرآن کہتا ہے خبردار تمہیں مردہ کہنے کا حق نہیں ہے زندہ۔ وہ جل کے مر گیا، وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، یعنی جس طرح کی حادثت آ گیا تو یہ شہید ہے۔ اور شہادت جو رتبہ مل جائے، میں نے کئی مرتبہ چرچا لے عرض کیا، سیدنا عمر فاروق ہر وقت دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہ مجھے شہادت والا رتبہ مل جائے، اور ملا بھی۔ اللہ نے کیسا دیا؟ خود فرماتے ہیں میں نے سوچا تھا جہاد میں جاؤں گا، وہاں شہادت والا رتبہ ملتا ہے، کسی کے ساتھ جنگ کروں گا، اور کیسی شہادت ملی۔ اور پھر فرمایا میں یہ بھی مانتا تھا شہادت بھی ہو، مدینے کا دفن بھی ہو۔ فرمایا مدینے کا دفن بھی مل گیا اور شہادت بھی مل گئی۔ اور فرمایا جب شہادت کا وقت آئے گا تو وہی والا، فرمایا کسی کے لیے کوئی جگہ آئے گی، کسی کے لیے کوئی جگہ آئے گی۔ فرمایا پورے فاروق کا جو وقت آئے گا اور شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے محبوب کا مصلی، میرے محبوب کا ممبر آئے گا، مسجد نبوی آئے گی، سارا مدینہ آئے گا۔ کیا کہ طلب ہو کسی چیز میں طلب ہوگی تو اللہ رب العزت اس کی طلب کو ضائع نہیں کرتے۔ تو گزشتہ جملے میں عرض کر رہا تھا ہمارا موضوع تھا نماز کا، یعنی نمازی آدمی اور بے نمازی کے بارے میں۔ نمازی یہ ہے نمازیوں کے بارے میں جو میں نے ابھی آیت تلاوت فرمائی، تو اس کے اندر جو فرمایا ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جن کا رکوع اور سجود اچھا نہیں۔ قرآن کا ویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جن کا رکوع اچھا نہیں، جن کا سجود اچھا نہیں، جنہوں نے نماز تو ادا کری لیکن اللہ کے حکم کو صحیح طریقے سے پورا نہ کیا۔ اور جو بے نمازی ہو، جو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہ ہو، اس کا حال کیا ہوگا؟ جو نماز کا اہتمام کرتا ہے،
اہتمام کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اہتمام اس کو کہتے ہیں جو نماز کی، جیسے اب الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو کیا، آپ کو توفیق عطا فرمائی، ہم پہلے سے آ کر بیٹھ گئے، یہ اہتمام، تاکہ نماز کا اوقات وقت پہلے سے جاننا، اس سے اذان سے پہلے وضو اور تیاری بے چینی لگ جائے، میں اللہ کے گھر میں آ جاؤں اور آ کر سنت ادا کروں، پھر آرام سے خاموشی سے ذکر اذکار میں لگ جاؤں۔ فرمایا یہ ہے تحمل، اور یہ اہتمام ہے آ کر تسلی سے بیٹھا پھر جماعت کرنا۔ فرمایا اتنی دیر اس کا بیٹھنا، اس کو اجر وہی ملتا رہے گا جو نماز پڑھتا۔ تو کیا فرمایا؟ جو بندہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے، نمازیں تو صرف ہے ہی 5، کہیں زیادہ ہوئی ہوگی، کئی مرتبہ میں نے عرض کیا نا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ دیا اور ملی بھی 50 تھی، جس کو اللہ بھلا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کا میرے محبوب سے ملاقات ہوتی رہی، بار بار آنا جانا ہوا، تو 5 بج گئی، تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب تیری امت پڑھے گی 5، میں رب 50 کا اجر دوں گا۔ اس جگہ پر بیٹھ کر میرا آپ کا نبی بولی اور آپ کو نہیں بولا۔ آج ہم دیکھیں اپنے نبی کے ساتھ کتنی وفاداری کر رہے ہیں، سارے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر خوش ہوتے ہیں۔ غیر کا طریقہ اپنانا، یعنی کٹنگ غیر والی بہت اچھی لگتی ہے، سنت رسول کے نام کی بہت اچھی لگتی ہے، غیر والا لباس دینا بہت اچھا لگتا ہے، اور غیر والا طریقہ شادی میں اپنایا بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ 3-4 دن پہلے ایک ہی جگہ اپنا بستی کا ایک نوجوان آیا میرے پاس، کہنے لگا میری شادی ہوئی صرف 3 دن کے اندر اندر رشتہ ختم ہو گیا۔ تو میں نے یہ کہا بھائی تمہیں اللہ کے حکم کو توڑا ہے۔ خیر میرے ساتھ ایک نوجوان اور بھی تھا، میں نے کہا تمہیں اللہ کے حکم کو توڑا ہے، ساری رات تم نے گانا کنجر نچوائے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا، پھر تیرے گھر کیسے بنے؟ تجھے کس نے حکم دیا کہ ساری رات ہمسایہ کو بھی پریشان کر اور تو اللہ اس کے رسول کو بھی ناراض کر اور پھر تیرے گھر میں خوشحالی آ جائے؟ شیر کو نقطہ نکالو، ساتھی کر دو، یعنی دین کر دو، پھر دیکھو کیسے خوشحالی ہے۔ تو خیر نماز کے میں متعلق بیان کر رہا تھا، جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 5 طریقے سے نوازتا ہے، 5 طریقے سے اس کا اکرام کرتا ہے۔ سب سے پہلا اکرام اس کا یہ ہے، اس کی عزت کی تنگی دور ہوتی ہے، جس کے لیے آج میں اور آپ سارے، ہماری بستی نہیں، ہمارا ملک پاکستان ہمارے حکمرانوں تک پریشان ہے۔ حکمرانوں سے پوچھ لو، خزانے بھرے ہوئے کہنے خالی ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو میں کچھ دن پہلے کر رہا تھا، مجھے بیٹھے ہوئے ایک کو بزرگ اللہ والا نیا توفیق میں لگ گیا، اللہ نے توفیق دے دی، یہ توفیق بھی اللہ پاک کی طرف سے۔ تو سنا ہوا میرے محبوب کو حدیث سن لی کہ جو ٹکنے سے شلوار نیچے ہوگی وہ ایریا کو سے نیچے کو جہنم میں چلا ہے۔ اس نے سنا دماغ میں بیٹھ کے وہ کہیں تو میں ایک تو عمل پورا کروں، ٹکنا ننگا رکھوں۔ تو گھر والی کو بلایا، جلدی کرو یہ میرا پاجامہ اس کو تھوڑا سا کاٹ کے تھوڑا چھوٹا کر دو، ٹکنا ننگی ہو جائے، کیوں نہ کہ مجھے یہ ابال نہ دینا۔ اچھا جو نیا لگ جاتا ہے تیزی بھی بہت ہی بڑھتا ہے، دین کے معاملے میں لگ جائے، دنیا کے معاملے میں لگ جائے، کسی کاروبار میں لگ جائے تو بھائی بتا ہے۔ تو خیر وہ اس نے کہا جلدی کرو، بس وہ میرا اس کو کاٹ کے سیٹ کر دو۔ اس اللہ والی نے فوراً حکم کے مطابق اس کی شلوار کو کاٹا پاٹا وہیں لٹکا دیا۔ اب جذباتی اتنا تھا کہ لگتا میری گھر والی کو کہا ہے اس سے بات ہی نہیں سنی۔ اب بلا رہی ہے بیٹی کو، جلدی بیٹی جلدی کو کہا اس نے سنا نہیں ہے، وہ ایسے کر میری شلوار کو چھوٹا کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ بیٹی نے بھی جلدی سے کاٹ پاٹ وہیں لٹکا دی جسے کھڑا تھا۔ اب اس والے کے دماغ میں آئی کہ نہ تو گھر والی نے بات مانی نہ بیٹی نے مانی، اب بہو کو بلا دیا تو میری بیٹی کو ہی بات سن رہی ہے تو بہت نہیں سنتی، اب میری اس کو 2-4 ان کو اور چھوٹا کر دیں، ان کو کہا انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اچھا اس نے بھی نہیں دیکھا نہ سنا نہ سوچا، اس نے اور کاٹ دیا۔ اب 3 بندے کاٹنے کو آئے تو جب وہ اس نے پہنا تو پیچھے کیا بچا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ملک پاکستان کو سارے کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، جو آئے گا وہ بیٹھے گا، وہ کاٹے گا، اپنے آپ کرے گا، اور سارے کاٹنے کو لگ جائے تو پیچھے بچے گا۔ کیا یہ
صبح جو حالات ہیں نا اس کے عرض کروں گا. تو آج ہر بندہ کا کام یہی ہے بس اس کو لوٹ لو، اس کو کھا لو، اس کو کر لو، اس کو کر لو، اور دنیا بینک بیلنس بنا لو، بنا کر اتنا چھوڑ کے مرو. آج کل تو فخر سے کہتے ہیں میں مر جاؤں میری ساتھ اس نے کھا لی. 3-4 دن پہلے میرا واپس جانا ہوا، وہاں ایک بندے اللہ والے سے ملاقات ہوئی. کہنے لگا میرا ایک ہی بیٹا ہے اور صاحب میں نے اتنا جمع کر دیا ہے ساتھ اس نے بھی کھانے کا مطلب نہیں ہوتا. میں کوئی حالات کا بھی کیا کہ وہ کہتے ہیں ادھر ادھر میں اکٹھا کر دیا. یہ حالات کا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اور میرے بندو 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا تیری ذمہ داری ہے اور تیری رزق کی تنگی دور کر دینا میری ذمہ داری ہے. اور ذرا سوچو جو اللہ رب العزت رزق کی تنگی دور کر دے پھر کوئی بندہ ایسا ہے جو پریشان ہو جائے. آج بہت سے لوگ آتے ہیں آگے کہتے ہیں مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، کوئی تویز دے دو، میرا کاروبار بنا ہوا ہے. اور یہ کاروبار کس نے ماننا ہے؟ جو اللہ کھولے کسی کا کوئی بند کر سکتا ہے؟ فرمایا نماز کا اہتمام تو کر تیری رزق کی تنگی دور کر دوں گا میں. کر دیتا ہے. اور دیکھو جو نمازی ہیں ہمارے یہاں کے الحمدللہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرنے والے پراپر ہیں، ان کو دیکھو کتنے خوشحال ہیں. جو جمعے کے جمعے آتے ہیں یا کوئی عید کے عید آتا ہمارے یہاں اللہ والے کہتا بھی ہے کیا لگا کرتا میں عید تو پڑھ بھی تھی چلے نہ ان سال بعد عید پڑھتا تو میرا عید عید جو ہے عید واجب ہے، یہ نمازیں فرض ہیں. اب فرض کو پورا کر نہیں رہا، نماز زیادہ فرض کفایا ہے، اس کے لیے سارے دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں. فرض ہے تو جو چھوڑا ہوا ہوگا تو اس لیے فرمایا پہلا نمبر کیا ہے اس کی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی. دوسرا فرمایا عذاب قبر ہٹا دیا جائے گا. پیارے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا او لوگوں یہ قبر کو معمولی بات نہ سمجھو، یہ قبر کوئی معمولی کھیل نہیں ہے، یہ بستی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ورنہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان کے پاس سے گزرنے لگے تو وہاں ٹھہر کچھ ناز محبت کرنے والے بھی ساتھ تھے. فرمایا اب ان قبر والوں سے ہم مخاطب ہوتے ہیں، ان سے بات یہ کرتے ہیں بھائی جو دیکھو جیسا ہی تم نے دنیا چھوڑی تمہاری گھر والیوں نے اور نکاح کر لیے، شادی اور کر لی، اور یہ کہہ رہی ہے کبھی کہہ رہی تھی تجھے میں تیری ہوں میں تیری ہوں، اور تیری بننے کے بعد اس نے اور نکاح کر لیا، اب اس کو کہہ رہی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں. یہ تو معاملہ ایسا ہے اور جو تیرا رزق تھا تیرا مال تھا تیری دولت تھی وہ تیرے وارثوں نے بانٹ لیا، وہ آپس میں تقسیم کر لیا، اور تیرے مال کی وجہ سے تیرے بیٹوں نے آپس میں جنگ شروع کر دی، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، حالات ایسے بن گئے تیرا جا کر دیکھ تو صحیح تیرے گھر کا کیا حال بنا ہوا ہے، ویران ہو گیا، گھر والی نے اور نکاح کر لیا، بچوں میں آپس میں اتفاق نہیں. فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اپنے ان ساتھیوں سے، فرمایا یہ کہنے والے یہ کوئی مجھے جواب دے سکتے تو یہ کہتے ہمارا حال تو بہت برا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کو پورا کرے گا تو قبر جنت کا باغ ہوگا ورنہ جہنم کا گڑھا ہوگا. اس لیے فرمایا جو نماز کا اہتمام کرتا ہے فرمایا قبر کے اندر بھی اس کو مزے ہوں گے، قبر کے اندر آرام سے رہ جائے گا. اللہ رب العزت فرمائے گا او میرا بندہ آج آپ تو دنیا کی بڑی مشکلیں جیت کے آیا، بڑے حالات جیت کے آیا، بڑے لوگ تجھے کہتے تھے بڑا مولوی بنا ہوا ہے، بڑا تبلیغی بنا ہوا ہے، بڑے بڑے حالات آئے، بڑا ہر وقت نماز کو دوڑ لگاتا ہے، کہتا ہے کاروبار کرو چھوڑو، یہ سارے معاملے تم نے پرواہ نہ کی، تم نے میرے حکم کو پورا کیا، اب تو آرام سے سو جا. میرا جانا ہوا یہاں بستی کے اندر گلخانی کا بیان تھا، تو بیان کے بعد میں نے کچھ آخر میں موضوع حسین نماز پہ سنایا. تو جب ہم بیٹھے واپس میں آنے کے لیے خیر انہوں نے احترام کیا، اچھا ایک بیٹھے میں بٹھایا بڑا پروٹوکول کے ساتھ، تو وہاں بات کرنے لگا، ایک کہنے لگا نوجوان وہ صاحب آپ نے تو بات کی نماز کے بارے میں، ہمارے پاس ایک پیر آتا ہے وہ کہتا ہے نماز ہی نہ پڑھو. میں نے کہا دو بات کر تو کہ وہ تیرا پیر بھی کرے اور تو بھی کرے. یہ کیسا پیر ہے جو کہتا ہے نماز نہ پڑھ؟ نماز میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیر کو دنیا میں آیا نہیں. جو پیر میرا محبوب ہو وہی صحابہ ہو.
امام میرا محبوب ہو مقتدی صحابہ ہو، استاد میرا محبوب ہو شریف صحابہ ہو، تو پھر کیا کہنا نماز کی حالت تو یہ ہے تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر کی حالت لگے ہیں، تیر لگ رہے ہیں، زخمی حالت میں ہے اور انہوں نے نماز ادا کر کے دکھائی ہے. میں کہا وہ تیرا پیر کیسا گیا میرے سامنے لے گیا نماز میں پھر اس کے حال میں معافی نہیں. فرمایا یوں ہے تاکہ تو بیمار ہے بیٹھ جا کرسی میں بیٹھ جا نیچے بیٹھ جا اشارے سے پڑھ لے وہ لیٹ کے پڑھ ضرور لے تاکہ نماز کے بارے میں پوچھو گی. اس لیے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ جل شانہ فرمائے گا آج مجھے دیکھتے ہوئے سجدہ کر. لوگ ایسے ہوں گے سجدہ کرنا چاہیں گے چلو ساری دنیا کا 30 منٹ کی نماز نہ پڑھی کون سا پڑھ گی تو اللہ کو دے گی تو کیا کہتا ہے قرآن اس وقت وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن کرنا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. وہ دل کی ذلت سے بچنے کے لیے آج تو اللہ کے حکم کو پورا کر مؤذن کہے اللہ اکبر تو سارا کام چھوڑ دے. یہ بلاوا کس کا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا بلاوا ہے. فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے. آج تم میں اور آپ دیکھیں گھر کے اندر جو بڑا ہو اپنے بیٹے کو بلائے اور میرا بیٹا ادھر آ میرا بیٹا ادھر آ اور ابا کی بات کو سنے ہی نہ. بھائی گھر کے اندر بڑا ہے چھوٹے بھائی کو بلائے میرا بھائی اگر بات بھائی سنے ہی نہ تو بڑے بھائی کو غصہ آتا ہے ابا کو غصہ آتا ہے اما کو غصہ آتا ہے عزیز و اکرام کو غصہ آتا ہے. تو اس مالک کو غصہ نہیں آتا جب تجھے بلاتا ہے. فرمایا میرے نام بلند ہوا اور تو کیوں نہ آیا. اور فجر کے وقت کے باغی اور ظہر کے وقت کے باغی اور عصر کے وقت کے باغی آجا تو کہاں جائے گا کب تک جائے گا کہاں تک بھاگے گا. آجا قبر کے اندر آ گیا. فرمایا فجر کی نماز ضائع کرنے والے اور ظہر کی نماز ضائع کرنے والے اور عصر کی نماز ضائع کرنے والے اور مغرب کی نماز ضائع کرنے والے اور عشاء کی نماز ضائع کرنے والے اور خوشی غمی میں نماز ضائع کرنے والے. فرمایا میرا رب اس قبر والے قبر کے اندر اتنا بڑا ایک عذاب مسلط کر دے گا. وہ کہے گا زبان حال سے فجر کی نماز تو نے ضائع کی. فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے آفتاب تک مارے جاؤں آفتاب کی نکلنے تک اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے عصر تک مارے جاؤں عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے مغرب تک مارے جاؤں مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے عشاء تک مارے جاؤں عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے پھر تجھے فجر تک مارے جاؤں. فرمایا اگر یہی صورتحال ہوتی رہے گی قیامت تک ایک مرتبہ اس مردے کو سانپ ڈسے گا وہ 70 ہاتھ زمین کے نیچے دھس جائے گا. اس لیے فرمایا جب آواز آئے اللہ اکبر تم سارے کام کو چھوڑ کر اس رب کے گھر میں آ جاؤ نماز تم ادا کرو. فرمایا تیرے ساری پریشانی دور ہو جائے گی. فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود. اس دن سجدے کا حکم ہوگا تو سجدہ کر نہ سکے گا کمر اس کی سختہ بن جائے گی. فرمایا اس سے بچنے کے لیے کیا کر تم نماز 5 وقت ادا کر. فرمایا تیری رزق کی تنگی دور عذاب قبر ہٹا دیا جائے گا اس طرح سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا. آواز نامہ تیرا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا بن حساب جنت میں داخل. کیا کرنا سبحان بن حساب جنت میں چلے گا تو مزے ہو گئے. حساب دینا پڑ گیا گھر کا کوئی حساب نہیں دے سکتا. کوئی گھر والے کوئی بڑا ہو تو اس کے ذمہ دیا جائے گی تھوڑا سا کام کام یہ لینا دینا کرنا ہے اور کچھ ہفتے ایک ہفتے بعد ہی پوچھ لو بھائی تم نے کہاں کہاں خرچ کیا. پہلے تو انشاءاللہ اس کا دین ہوگا وہ بھول جائے گا سارا کچھ دین بھی نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت نے جو پوچھ لیا میرے بندوں میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی تھی آنکھ کی نعمت کان کی نعمت دماغ کی نعمت دماغ سے تھوڑی سی حالت میں آ جائے تو بندہ یہاں بیٹھ نہیں سکے گا. روڈوں پہ پھرتے دیکھتے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے دیکھا وہ بڑے لیے ایک دوسرے کو مارتے تھے. اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں اس رب کے دربار میں آ کر نماز تم ادا کرو اللہ رب العزت ساری پریشانی دور کر دے گا.